بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اعراف آیت 145 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، اور ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، یعنی شریعت کے تمام احکام ان تختیوں میں درج کر دیے گئے تھے۔ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے بنیادی احکام زندگی کے راستوں پر انسان کے لیے گویا خطرے سے بچنے کے اشاروں جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو شریعت کے بنیادی اصول ہوتے ہیں، بنیادی احکام، یہ انسانی زندگی کے راستوں پر گویا کے خطرے سے بچنے کے اشاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کو مثال سے اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بیچ پہاڑی پر سفر کو محفوظ بنانے کے لیے ڈینجر اشارات نصب کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح انسانی رہن سہن کے پیچیدہ راستوں پر آسمانی شریعت اپنے احکام دے کر انسانوں کے لیے ایک محفوظ دائرہ فراہم کر دیتی ہے، تاکہ انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان احکام کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اس دائرے کے باہر محرمات ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ اللہ کے قوانین کو بیان کرنے کے بعد بیان کیا گیا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا، یعنی ان کو توڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ تو جس طرح سے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے اشارات نصب کیے جاتے ہیں، اسی طرح انسانی رہن سہن کے پیچیدہ راستوں پر آسمانی شریعت اپنے احکام دے کر انسانوں کے لیے ایک محفوظ دائرہ فراہم کر دیتی ہے، تاکہ انسان اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان احکام کے مطابق زندگی گزار سکے، اور اس دائرے کے باہر محرمات ہوتے ہیں، یعنی وہ احکامات ہوتے ہیں جو کہ حرام ہوتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جانا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تختیاں عطا کی، اور ان کے اندر ان تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ آگے اسی آیت 145 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں اس کی بہترین صورت پر۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ، اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کہو تاکہ وہ اس کو پکڑیں بہترین صورت میں۔ یہاں دیکھیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کسی بھی حکم پر عمل کرنے کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ یہ عمل درآمد ادنا درجے میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل ادنا درجے میں بھی ہو سکتا ہے، اوسط درجے میں بھی ہو سکتا ہے، اور اعلیٰ درجے میں بھی ہو سکتا ہے۔
لہٰذا اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو ترغیب دیں کہ وہ احکام شریعت پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو یہ کہیے کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھیے یہی نقطہ ہے قرآن مجید میں جو ہم مسلمانوں کو بھی بتلایا گیا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں پھر بہترین بات کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھیں گے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ تو جو نقطہ بنی اسرائیل کے لیے ہے یہی نقطہ قرآن مجید میں ہم سب لوگوں کو بھی بتلایا گیا ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ کلام اللہ کو سنتے ہیں پھر اس کی اتباع کرتے ہیں، اچھی باتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ سورہ زمر کی آیت 18 ہے۔ اس مضمون کو ہم اس طرح آسان الفاظ میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے بعض اوقات انسان کسی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ڈھیل اور رعایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے ایسے رویے کے تحت وہ اپنے اندر کوئی امتیازی پوزیشن حاصل کرنے کے بجائے صرف ادنیٰ درجے کی کامیابی پر ہی قناعت کرنا چاہتا ہے، لیکن دینی احکام کے بارے میں انسان کا ایسا طرز عمل درست نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ڈھیل اور رعایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے ایسے رویے کے تحت وہ اپنے اندر کوئی امتیازی پوزیشن حاصل کرنے کے بجائے صرف ادنیٰ درجے کی کامیابی پر ہی قناعت کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن دینی احکام کے بارے میں انسان کا ایسا طرز عمل درست نہیں ہے۔ دینی امور میں عمل اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کا اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ معیار قائم کرنے کی کوشش کرنے کی اسلام میں ہدایت کی گئی ہے۔ تو جہاں تک دین کا تعلق ہے، دینی معاملات میں انسان کا ایسا طرز عمل درست نہیں ہے۔ دینی امور میں عمل کے کام کو اچھے سے اچھا اور اعلیٰ سے اعلیٰ کرنا چاہیے، اور اسی کی ہدایت قرآن مجید میں کی گئی ہے۔ اور اس اصول کو ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں آیت کے الفاظ تھے اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین، یعنی جب وہ تقوی کی روش اختیار کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر مزید تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں، پھر اور تقوی میں آگے بڑھیں اور یہاں تک کہ احسان کے درجے تک پہنچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو دنیاوی امور میں تو ہر شخص اس اصول کو اپناتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ہر معاملے میں حصہ لیتا ہے۔ ہر شخص اس اصول کو دنیاوی معاملات میں اپناتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن دین کے امور میں بھی ہر مسلمان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اس کا آج کل سے بہتر ہو، یعنی دینی امور میں بھی انسان ترقی کے لیے حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے ہر گھڑی کوشش کرتا رہے۔ تو یہی بات اس میں بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 145 کے اگلے حصے میں، فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں اس کی بہترین صورت پر۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئیں، بائبل میں بھی اس کی وضاحت
ہمیں ملتی ہے۔ اور یہ جو تختیاں تھیں پتھر کی سلیں تھیں، اور ان تختیوں پر لکھنے کا فعل بائبل اور قرآن دونوں میں ہی اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا قرینہ یا کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جس سے ہم اس بات کا تعین کر سکیں کہ ان تختیوں پر کتابت کا کام جو ہے اللہ نے براہ راست اپنی قدرت سے کیا تھا یا کسی فرشتے کے ذریعے سے یہ خدمت لی تھی۔ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی قرینہ اور قیاس موجود نہیں ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال تفسیر عثمانی نے ابن کثیر کے حوالے سے اس جگہ یہ بات نقل کی ہے کہ بعض فقہا کہتے ہیں کہ توریت شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ یہ تختیاں توریت کے علاوہ تھیں جو توریت کے نازل ہونے سے پہلے دی گئی تھیں۔ بہرحال دیدار نہ ہو سکنے کے بعد جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، اس کی تلافی کے طور پر یہ الواح عطا کی گئیں جن میں ہر طرح کی نصیحتیں اور تمام ضروری احکامات کی تفصیل بیان کر دی گئی تھیں۔ تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ توریت شریف ان تختیوں پر لکھی ہوئی تھی، اور بعض فقہا کا خیال ہے کہ یہ تختیاں توریت کے علاوہ ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال اتنی بات تو طے ہے کہ دیدار نہ ہو سکنے کے بعد جو شکستگی موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی اس کی تلافی کے طور پر یہ تختیاں دی گئیں جن میں ہر قسم کی نصیحتیں اور تمام ضروری احکامات کی تفصیل موجود تھی۔ اس آیت نمبر 145 کے آخری الفاظ ہیں سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں گھر دکھلاؤں گا، یعنی جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تم کو دکھلاؤں گا فاسقوں کا گھر۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے، مطلب خیز مطلب یعنی جس پر اس وقت قبضہ ہے فاسقوں کا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان قریب تم میری مخالفت کرنے والے اور میری نافرمانی کرنے والوں کا انجام خود دیکھ لو گے کہ وہ کس طرح سے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ بات بالکل اسی طرح سے ہے جیسے کوئی آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہے کہ اگر تم میرے حکم کے خلاف کرو گے تو کل میں تمہیں دیکھ لوں گا، کہ عنقریب تم میری مخالفت کرنے والے اور میری نافرمانی کرنے والوں کا انجام خود دیکھ لو گے کہ وہ کس طرح سے ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی آپ سے مخاطب ہو کر کہے کہ اگر تم میرے حکم کے خلاف کرو گے تو کل میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اطاعت کرنے والوں کو فاسقوں کا ملک یعنی ملک شام عطا کر دیں گے۔ اس سے فرعون کی قوم کی منزلیں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ اصل میں اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، لیکن ابن کثیر کے نزدیک پہلا قول زیادہ قرینہ قیاس ہے، یعنی ملک شام مراد لینا۔ اب اس ملک پر فاسقوں کا قبضہ ہے، اور اس کے بارے میں بنی اسرائیل کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ بہت طاقتور قوم ہیں، چنانچہ جب ان بنی اسرائیل کو یہ حکم ملا کہ ان سے جنگ کرو تو انہوں نے یہ کہہ کر معذوری ظاہر کر دی کہ ان سے جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں اسی مہم کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں عنقریب تم لوگوں کو اس سرزمین کی طرف لے جاؤں گا جو تمہارا اصل وطن ہے، لیکن ابھی اس پر فاسقوں کا قبضہ ہے، اور ان نافرمان لوگوں کے ساتھ جنگ کر کے تمہیں اپنے وطن کو آزاد کرانا ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 146 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں پھیر دوں گا
اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. دیکھیے آیت کے الفاظ ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کے رخ جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں. یہاں اس آیت نمبر 146 میں ایک اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر تکبر گھمنڈ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود ان کا رخ اپنی آیات سے پھیر دیتا ہے. چنانچہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ان آیات پر غور کر ہی نہیں سکتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ تکبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ تکبر اور گھمنڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. جی ہاں، سنن ابو داؤد کتاب اللباس بابو ما جاء فی الکبری میں ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الکبریاء ردائی. الکبریاء ردائی یعنی تکبر میری چادر ہے. یعنی اگر کوئی انسان تکبر کرتا ہے تو وہ گویا میری چادر میرے شانے سے گھسیٹ رہا ہے، لہٰذا ایسے ہر انسان کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. ایک اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. لا يدخل الجنت حدیث کے بہو الفاظ ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. چنانچہ اس وضاحت کو سامنے رکھ کر اب اس آیت کا یہ مفہوم نکلا کہ جن لوگوں کے اندر تکبر ہے ہم خود انہیں اپنی آیات سے پھیر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہم اس لائق سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہماری آیات کو دیکھیں، ہماری آیات کو سمجھیں. ایسے مغرور لوگوں کو ہم سیدھے راستے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، توجہ ہی کرنے نہیں دیتے. آیت کے اگلے الفاظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں. آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے سخت الفاظ ہیں. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا. اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ساری نشانیاں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا اگلے الفاظ ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور اگر وہ دیکھ بھی لیں ہدایت کا راستہ تب بھی اس راستے کو اختیار نہیں کریں گے. اور وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا. اور اگر وہ دیکھ لیں برائی کا راستہ تو وہ فوراً اختیار کر لیں گے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت برتتے رہے. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 147 کی طرف. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. دو باتوں کا بیان ہے. اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یعنی ایسے لوگ چاہے اپنے لیے بڑی بڑی نیکیاں کما رہے ہوں مگر اللہ کے یہاں ان کی نیکیوں کا کوئی صلہ نہیں ہوگا. جیسے قریش مکہ اپنے آپ کو خادمین کعبہ سمجھتے تھے، وہ کعبے کی صفائی ستھرائی کا خصوصی اہتمام کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے تھے، مگر
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए बगैर उनके सारे आमाल अल्लाह के यहाँ आखिरत में कोई हैसियत नहीं रखते हैं। इस आयत के अगले अल्फाज हैं हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून, और उनको नहीं दिया जाएगा बदले में मगर वही कुछ जो वो करते रहे थे, यानी आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है और उनके नेक आमाल का बदला अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दुनिया में ही दे देते हैं। तो बहरहाल एक तो उन तख्तियों के बारे में आज के सबक में आया कि उन तख्तियों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरह की खैर और हर तरह की नसीहतें और तमाम ज़रूरी अहकामात बयान कर दिए थे। उसके बाद तकब्बुर से मुताल्लिक बयान आया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।